اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، امید ہے آپ لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے تو واقف ہوں گے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا تھا، آپ کہاں پیدا ہوئے اور دینی علوم کیسے حاصل کی، یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے، اور اس طرح کی اصلاحی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ والے گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو عام طور پر امام اعظم کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی، مسلمان عالم دین، مجتہد، فقہ اور اسلامی قانون کے اولین تدوین کرنے والوں میں شامل تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ شہرت احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکٹھا کرنے اور تدوین دینے کی وجہ سے ہے۔ جو لوگ ان کی تشریحات پر عمل کرتے ہیں حنفی کہلاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس طرح فقہ حنفی کے بانی سمجھے جاتے ہیں۔ آپ کا نام نعمان بن ثابت بن زوطہ اور کنیت ابو حنیفہ تھی۔ بالعموم امام اعظم کے لقب سے بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تمام ائمہ کے مقابلے میں سب سے بڑے مقام و مرتبے پر فائز ہیں۔ اسلامی فقہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پایہ بہت بلند ہے۔ آپ نسلاً عجمی تھے۔ آپ کی پیدائش کوپہ میں 80 ہجری بمطابق 699 عیسوی میں ہوئی۔ وفات 150 ہجری ہے۔ ابتدائی ذوق والد ماجد کے تابعداری میں تجارت تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کی خدمت کا کام لینا تھا، لہٰذا تجارت کا شغل اختیار کرنے سے پہلے آپ اپنی تعلیم کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 20 سال کی عمر میں اعلیٰ علوم کی تحصیل کی ابتدا کی۔ آپ نہایت ذہین اور قوی حافظہ کے مالک تھے۔ آپ کا زہد و تقوی، فہم و فراست اور حکمت و دانائی بہت مشہور تھی۔ آپ نے اپنی عمر مبارک میں 7000 مرتبہ ختم قرآن کیا۔ 45 سال تک ایک وضو سے 5 نمازیں پڑھی۔ رات کے 2 نفلوں میں پورا قرآن حکیم ختم کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دن کو علم پہ لاتے اور رات کو عبادت کرتے۔ ان کی حیات مبارکہ کے لاتعداد گوشے ہیں۔ ائمہ حدیث آپ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ ایک طرف علم کے سمندر ہیں اور دوسری طرف زہد و تقوی اور طہارت کے پہاڑ ہیں۔ تجارت ان کا ذریعہ معاش تھا۔ تجارت سے ہی رزق حلال کماتے، دولت کی کمی نہ تھی، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دولت و ثروت کا فائدہ طلباء اور حاجت مندوں کو ہی پہنچتا۔ فروخت کیے جانے والے کپڑے کے محاسن اور عیوب آپ برابر بیان کرتے اور خرابی کو کبھی نہ چھپاتے۔ اپنے شاگردوں کی اکثر مالی امداد کرتے۔ 150 ہجری میں بغداد میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ پہلی بار نماز جنازہ پڑھی گئی تو 50,000 آدمی جمع ہوئے۔ جب آنے والوں کا سلسلہ جاری رہا تو 6 بار نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ملکہ خضرہ کے مقبرہ کے مشرق کی جانب دفن ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے بزرگان دین کی زندگی کو پڑھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے اور ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کر لیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری ویڈیو پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔